ناظرین السلام علیکم، میں انم سہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے پروگرام احکام زندگی میں۔ آج ہم کچھ نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آئیے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے استقبال کرتے ہیں اپنی محترمہ نصرت صاحبہ کا۔ السلام علیکم خور۔ وعلیکم السلام۔ کچھ سوال آئے ہیں ہمارے پاس، جی آئیے ان کا جواب جانیں۔ ہمارا پہلا سوال خور نے کرا ہے، وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اگر بھول جائے تو ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو وضو میں کلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ واجب ہے چہرے کو دھونا۔ وضو اگر ہم کہیں کہ وضو کرتے ہیں تو چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سے نیچے تک دھونا، اور سر کا مسا اور پیر کا مسا ہی ہے۔ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا مستحب عمل ہے، اس لیے کیونکہ مستحب عمل ہم کہتے ہیں پسندیدہ عمل، تو یہ ہم کرتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو وضو پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ یا پھر کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، 2 بار کر لیا، ناک میں 2 بار پانی ڈالا، یا کلی صرف 2 ہی بار کی یا 4 بار کر لی، تو کہتے ہیں کہ شاید وضو گڑبڑا گیا۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں بات ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ مستحب عمل ہے، اس میں کم زیادہ ہو جائے یا پھر نہ کریں ہم تو وضو پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وضو کا وہی حصہ رہے گا، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، اور سر کا مسا اور پیر کا مسا۔ انہوں نے اس میں یہ بھی سوال کرا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ان کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جائے اور تو نماز پڑھنے کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ تو مبتلات وضو میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز جیسے وضو ہم نے کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی چیز جسم پہ لگ جائے یا آپ کے کپڑوں پہ نجاست اگر لگ جاتی ہے تو اسے اپنے جسم سے یا اس کپڑے سے الگ کرنا، اس چیز کو طاہر کرنا کافی ہے، یعنی اس کو ہم کسی چیز سے ہٹا دیں اور اس کے بعد پانی سے دھو لیں تو کافی ہے۔ کپڑے پہ اگر لگ گیا تو آپ کپڑے تبدیل کر لیجیے، ہاتھوں پہ لگ گیا ہے، چہرے پہ لگ گئی کوئی نجاست تو آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے خون کا چھینٹ آ گیا ہے، آپ نے وضو کیا اور چہرے پہ آپ کے خون کی چھینٹ پڑ گئی، تو آپ اسے کیا کریں گے؟ آپ چہرے کو دھو لیں گی بس، ٹھیک ہے۔ کہ کپڑے پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ یا تو اس کو دھو لیا یا اس کپڑے کو تبدیل کر لیا، بدل لینا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو وضو باقی رہے گا، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا دوسرا سوال، نماز میں اپنی پریشانیوں کو لے کے رونا، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یہ مبتلات نماز میں ہے کہ انسان اگر نماز میں تیز آواز میں روئے، یعنی پریشانیوں کو، اپنی پریشانیوں کے لیے یا دنیاوی کوئی ایسی چیز کے لیے یا اپنی کسی خواہش کے لیے یا اپنی کسی بھی تکلیف سے اگر وہ نماز میں روتا ہے تیز آواز میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا پھر دھیمی آواز میں بھی یا کم آواز میں یا صرف آنسو بہہ رہے ہیں، اس میں بھی احتیاط کہا گیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی کسی چیز کے لیے نماز میں رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن خوف خدا میں انسان اگر روئے یا پھر آخرت کے لیے اگر اس میں رو رہا ہے، چاہے تیز آواز میں ہو چاہے دھیمی آواز میں ہو، تو یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جائز ہے نماز میں، یعنی شرط ہے باقاعدہ اس کے ساتھ کہ خوف خدا میں ہو، آخرت کے لیے ہو، یا پھر امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے اگر کوئی نماز میں رو رہا ہے تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی، نماز آپ کی صحیح رہے گی۔ بٹ موسٹلی ایسا رہتا ہے کہ روزی روٹی کے لیے کوئی انسان روتا ہے، کوئی اپنے کچھ حاصل کرنے کے لیے، جی، یا اپنی کوئی پریشانی اس کو یاد آ جاتی ہے اللہ کے سامنے جاتے ہی، تو وہ اس کو رو رہا ہوتا ہے، یا پہلے سے رو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یا دنیاوی چیزوں کے لیے یا اپنی پریشانیوں کے لیے، وہی میں نے کہا تکلیفوں میں اگر کوئی روتا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز میں صرف اور صرف اگر خوف خدا سے یا اللہ کی معرفت اتنی ہے اس کو، تو اگر اس کے لیے روتا ہے تبھی نماز اس کی صحیح ہوگی۔ جب وہ دعا مانگ رہا ہو تب؟ ہاں، دعا مانگنے میں بالکل رو سکتا ہے، بالکل طریقہ ہی یہی ہے کہ دعاؤں میں مطلب وہ، آپ کا یہ ہے کہ نماز انسان جب پڑھ رہا ہو تب اس کو رونا نہ آئے؟ جی ہاں، جو احکام، ہاں، جیسے جی، سجدے میں ہے، رکوع ادا کر رہا ہے، قیام میں ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اس وقت اس کو رونا نہیں ہے۔ جب وہ نماز کو ختم کر لے، اللہ سے اپنے دعائیں جب حاجت جب وہ طلب کرتا ہے، تب یقیناً اسے رونا ہی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ ہے خدا سے مانگنے کا کہ اس کے سامنے جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ عاجزی سے، جو کہا جاتا ہے عاجزی سے جاؤ اور اس کے سامنے اپنی دعائیں کو طلب کرو۔ مطلب نماز کے دوران آپ نہ نہ سوچیے روئیے، کچھ اور جی رونا جی ہے، جی، نماز کے بعد دعا آپ کے ضرور، وقت ہاں بالکل جی۔ بالکل۔ ہمارا یہ نیکسٹ سوال، حیض میں مہندی لگا سکتے ہیں؟
حیض کی حالت میں جی یہ بہت سوال اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ پیریڈز میں یا حیض میں مہندی لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا خضاب لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ ہم لوگ کے یہاں سمجھے ٹریڈیشن بن کے آ رہا تھا کہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، نہیں لگا سکتے ہیں، ان 7-8 دنوں میں کوئی مہندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس حال میں مہندی یا خضاب دونوں ان کا لگانا ایوائڈ اس طرح کرنا کہ یہ کام مکروہ ہے، اچھا حرام نہیں بیان کیا گیا. یعنی آپ کو لوگ کہ اس کو یہاں تو حرام کی طرح بالکل بیان ہوتا ہے کہ نہیں آپ لگا ہی نہیں سکتے. اگر 7 دنوں 8 دنوں میں ان لوگ لگاتے ہیں تو جب تک نہیں اترے گی آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ نہا نہیں سکتے. تو ایسا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں بنتی، بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مکروہات میں ہے، خضاب کا بھی لگانا اور مہندی کا بھی لگانا. سب لوگ ہوتے کہتے ہیں کہ اگر آپ تمہارا ابھی تک مہندی لگی اب تم پاک نہیں نہا سکتے. جی نہیں ایسا کچھ نہیں، جی نہیں ایسا کچھ نہیں، بالکل لگا بھی سکتے ہیں اور اس میں نہا بھی سکتے ہیں، اور نہانے کے بعد پاک ہو کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ میں نے کہا مکروہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں بیان کیا گیا. مطلب لگا ہی نہیں سکتے تو بالکل والا جو کانسیپٹ ہے کہ نہیں لگا سکتے، یہ ایسا نہیں، لگایا جا سکتا ہے. مکروہ میں نے کہا ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے. تو اگر نہ کرے تو بہتر ہے، کر لیا ہاں اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر نہیں کیا تو ٹھیک کیا، اچھا کیا، ثواب کام کیا. لیکن اگر آپ نے کر لیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں آپ کو پڑے گا. تو اگر کوئی مہندی لگاتا ہے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. شاور میں غسل کیسے لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ہینڈ شاور ہو چاہے؟ جی شاور میں آپ کا طریقہ وہی ہے جس طرح غسل لیا جاتا ہے، کہ جس طرح آپ سر اور گردن پہ پہلے پانی ڈالیں گے جی، اور اس کے بعد داہنی طرف اور پھر اپنے بائیں طرف پانی پڑے گا. جس طرح ہم لوٹے سے یا ڈونگے سے آپ لیتے ہیں نہاتے ہیں، اسی طرح آپ کو کرنا ہے. شاور کے نیچے یا تو کھڑے ہو جائیے، آپ پہلے اپنی سر اور گردن کو اس نیت سے پاک کریں کہ غسل کرتا ہوں قربتاً للہ یا غسل کرتی ہوں قربتاً للہ، جو بھی آپ اپنے سر کو اور گردن کو پہلے پاک کریں گے. اس کے بعد اپنے رائٹ پورشن کی طرف کو تھوڑا سا آگے کر لیں گے اور یہ اطمینان کر لیں گے کہ سب طرف پانی پہنچ گیا ہے. جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر لیفٹ کی طرف بھی آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے. اس طرح ہینڈ شاور میں بھی ہے کہ آپ ہینڈ شاور کو بھی آپ پہلے سر اور گردن کو پہلے پاک کریں اور اس کے بعد شاور سے آپ پورا اپنا رائٹ سائڈ کور کریں گے اور پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ کی طرف بھی آپ دھو لیں گے اپنے آپ کو. نماز میں کچھ خواتین سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ اس طریقے سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ نماز میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنا، لیکن یہ طریقہ ابھی کا نہیں ہے، بہت پرانا طریقہ رہا ہے، اور بلکہ بہت ہی پرانا طریقہ رہا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ جی ہاں، لیکن وہ یہی ہے کہ میں نے کہا نا وہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں، لیکن وہی ضرورت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آج وہ ضرورت نہیں ہے. جس وقت یہ حکم آیا تھا تو اس وقت چیزیں ہوتا ہے جسم کے اعضاء آپ کے ظاہر نہ ہو، اس وجہ سے جب نماز پڑھتی تھی خواتین تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور اس کے بعد نماز کو ادا کیا جائے، تاکہ ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ یا جو ابھار ہیں وہ جلدی نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے، اب آج ضرورت نہیں ہے. آج ہم باقاعدہ چادر کے ساتھ اور انڈر گارمنٹس کے ساتھ اس چیزوں کو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح نہ پکڑ کے اپنے سینوں کو نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اشکال بھی نہیں ہے. نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہے، لیکن میں نے کہا اس کا ٹائم ٹو ٹائم ایک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح پڑھنا چاہیے. لیکن اگر پڑھتا ہے کوئی یا پڑھتا چلا آیا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ اس کی نماز غلط ہے تو اس میں بھی یہ کہا نہیں جا سکتا. یعنی اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر وہ بدل نہیں سکتا اپنے آپ کو تو اسی طرح پڑھے، کم سے کم نماز ادا کر رہا ہے. جی. کوئی پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے اور نجاست کیا ہے، بیان کریں. کوئی بھی پاک چیز نجس ہونے کے لیے شرط ہے کہ جب بھی کوئی پاک چیز کسی نجس سے ٹچ ہو تو کوئی ایک چیز اس میں سے گیلی ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ نجس چیز گیلی ہو چاہے وہ پاک چیز گیلی ہو، ضروری ہے اس میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہو، تبھی وہ دوسرے کو نجاست ٹرانسفر کرے گی. اور اس طرح گیلی ہو کہ جب ایک رطوبت دوسری چیز میں رطوبت ٹرانسفر ہو جائے، یعنی وہ صرف ٹچ کرنا کافی نہیں ہے، اس کی رطوبت اس کی رطوبت سے مل جائے، یعنی دوسری باڈی سے باقاعدہ مل جائے، یعنی پاس ہو. مثال کے طور پہ کوئی چیز ہاتھ میرا نجس ہے،
ٹاول رکھا ہے, میرا نجس ہاتھ ہے, ٹاول پاک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا ہاتھ اس سے ٹچ ہو جائے تو صرف وہ نجس نہیں ہوگا, لیکن جب تک میرے ہاتھ کی رطوبت اس میں ٹرانسفر نہ ہوگی, یعنی اس کا گیلا پن اس میں نہیں چلا جائے گا, تب تک نجاست نہیں ٹرانسفر ہوگی. تو کوئی بھی چیز نجس تب ہوتی ہے جب کوئی پاک چیز اور نجس چیز میں کوئی چیز ایک گیلی ہو اور اس طرح گیلی ہو کہ وہ دوسری چیز کو باقاعدہ نجس کر دے, یعنی رطوبت ٹرانسفر ہو, تبھی کوئی چیز نجس ہوتی ہے. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ شاید نجاست کیا ہوتی ہے. نجاست صرف 11 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی نجس چیز نہیں ہے. یعنی ہم کو جو احکام عملیاں بتائے وہ 11 چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اگلے وقت ہوگا تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ان 11 نجاستوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ فارغ, شکریہ بہت بہت آپ کا. اسی کے ساتھ اجازت دیے, انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے کچھ نئے سوالوں کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.